من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی غلام غلام علی اصغر، محمد افنان، علی عباس، جی صاحب بطول، عالیہ زہرا، نشاط فاطمہ نفر، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی الحمدللہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ، کتاب السمدیہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی ہم نے جی اسم اور فعل کی تقسیمات کچھ پڑھی تھی، یعنی فعل کو بتایا کہ فعل ماضی ہوتا ہے یا مضارع یا امر، پھر ماضی کی علامتیں بتائی تھی، تعریف اور اس کی علامتیں، مضارع کی علامتیں، امر کی علامتیں، یعنی اسم فعل حرف کی علامتیں، اسم فعل اور یہ سب ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد اعراب پڑھا تھا، یاد ہے نہیں؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ جی آقا اعراب یجلبہ العامل فی آخر الکلمہ، اعراب ایک ایسا اثر ہے جو کلمے کے آخر میں ایجاد کرتا ہے۔ جی آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی آقا آ رہی جی کلمے کے آخر میں بنا جی اس حالت اور کیفیت، کلمے کے آخر میں حالت اور کیفیت ہے جس کو عامل ایجاد نہیں کرتا۔ اعراب کی چار قسمیں بتائیں گی، رفع، نصب، جر اور جزم۔ رفع، نصب اور جر اس سے مخصوص تھا، مطلب اس میں آتا ہے رفع نصب اس میں آتا ہے اور فعل میں رفع نصب اور جزم، فعل میں بھی یعنی جر اسم سے مخصوص، جزم فعل سے مخصوص، جزم فعل سے رفع اور مخصوص نصب دونوں میں آتا ہے، اسم بھی مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، فعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پھر اعراب کی جو علامتیں پڑھی تھی اس کی بھی علامت ہے۔ رفع کی کیا علامت ہے؟ چار علامتیں بتائیں تھی۔ رفع کی علامتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ ضمہ، الف، واو، نون، ضمہ، الف، واو، نون۔ مقامات بتا دیے، ضمہ کہاں کہاں آئے گا؟ علامت رفع ضمہ فعل مضارع کے پاس صیغوں میں، اسم مفرد میں، جمع مکسر میں، جمع مؤنث سالم میں۔ الف علامت رفع کہاں ہوگی؟ تثنیہ میں اور ملاقات تثنیہ میں ہوتی ہے۔ جمع واو کیا تھا؟ ضمہ الف جمع واو جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ میں جب تو مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ نون فعل مضارع کے ساتھ صیغوں میں علامت رفع ہے، صحیح نہیں؟ پھر نصب کی علامتیں بتائی تھی، علامت نصب اصل میں تو فتحہ ہے، فتحہ، الف، یا الف، یا اور یا حذف نون اور کسرہ بھی تو ہے، پانچ نصب کی علامت ہے۔ تو نصب کی اصلی علامت فتح، فتح کہاں کہاں؟ اس میں مفرد میں، جمع مکسر میں اور فعل مضارع میں علامت نصب فتح، اور الف اسماء ستہ میں، ٹھیک ہے، اور کسرہ جمع مؤنث سالم میں علامت نصب، اور یا تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں، ملاقات تثنیہ اور جمع میں، ٹھیک ہے نہیں؟ بس تثنیہ میں یا سے پہلے نصب فتح ہوتا ہے، رجلین، جمع میں مؤمنون یا سے پہلے کیا ہوگا؟ پیش مومنین، جو حالت نصب جر میں نہیں سمجھ میں آئے؟ یہ نصب کی علامتیں تھی۔ کسرے کی جر کی علامت دو تھی، کسرہ اور نہیں تین تھی، کسرہ فتح اور یا۔ کسرہ جمع اس میں مفرد میں زیدین، جمع مکسر میں رجالین، جمع مؤنث سالم میں مسلماتین، اور یا جو ہوتی ہے وہ وہی تثنیہ اور جمع میں، اسماء ستہ میں یا ہوتی ہے۔ ابی طالب، ابی الفتح ہم نے پڑھ دیا۔ علامت جزم دو بتائی تھی، بولیے، سکون اور حذف، سکون اور حذف۔ سکون کہاں ہوگا؟ فعل مضارع صحیح کے پاس صیغے، اور حذف دو جگہ، یا تو فعل مضارع کا ناقص ہے تو حذف حرف علت،
اور باقی جگہ اور سے اگر حرف نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے. یہ ہم نے پڑھ دیا تھا. اب اعراب بتا رہے ہیں کہ اعراب ظاہر ہوتا ہے یا مقدر ظاہر ہوتا ہے یا پوشیدہ ہوگا. تو ظاہر ہی ہے لیکن پوشیدہ. کہا کہ 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اعراب مقدر ہوتا ہے. 7 مقامات بولیے یعنی پوشیدہ ہوتا ہے. اعراب ہوتا ہے لیکن پوشیدہ ہوتا ہے. مستتر نہ مستتر. جی جگہوں پر 7 جگہوں پر مقدر ہوتا ہے یعنی پوشیدہ ہوتا ہے. مقدر کی جگہ پوشیدہ لکھی یعنی مقدر بھی لکھیے کوئی بات. 7 جگہوں پر پوشیدہ ہوتا ہے. اب اعراب کی 3 جگہ ہوئی نا بھائی. 3 مقام ہے نا اعراب کے. یا تو رفعی حالت ہے یا نصبی یا جرمی. اس میں فعل ہے تو رفع نصب اور جزمی ہے نہیں. پہلا اس میں مقصور میں قائم ہے. تینوں حالات میں کیا یا الٹا لکھے 10 لکھے. بھائی تینوں حالت 3 حالت ہوئی ہے رات کی. یا رفع نصب یا جر اور فعل ہے تو رفع نصب اور جر. تینوں حالتوں میں چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو یا جر اس میں کس کس کا مقدر ہوتا ہے. تین چیزوں کا. پہلا اس میں مقصور میں مقصور جیسے موسیٰ ہے موسیٰ عیسیٰ. آپ دیکھ لیجیے چاہے موسیٰ مرفوع ہو تب بھی موسیٰ ہی رہے گا. جاء موسیٰ رأیت موسیٰ سمعت من موسیٰ من موسیٰ. تو حالت رفعی میں نصر موسیٰ موسیٰ فاعل ہے علامت رفع ضمہ کہاں ہے پوشیدہ. رأیت موسیٰ میں علامت نصب فتح کہاں ہے پوشیدہ. سمعت من موسیٰ جر کہاں ہے علامت ٹھیک ہے علامت جر کسرہ پوشیدہ. تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہے نہیں. مرفوع تھا تب ضمہ پوشیدہ. منصوب تھا تو فتح پوشیدہ. مجرور ہے تو کسرہ پوشیدہ. تینوں حالتوں میں اس میں کیا رہتا ہے پوشیدہ رہتا ہے. کیا پوشیدہ رہتا ہے اعراب. جی. اور وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرح ہو یا متکلم یا متکلم کی طرح. مثال کے طور پر ورڈ ہے غلام. کیا ہے غلام. اب اس کو جب ہم یا متکلم کی طرف مضاف کر دیں گے تو کیا ہوگا غلامی میرا غلام. کیا غلامی میرا غلام. ابھی استادی اختی اخی ابنی بنتی یہ میری. تو وہ اسم جو یا کتابی میری کتاب قلمی میرا قلم. تو وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو بولیے
تینوں حالت میں اس کا اعراب تبدیلی رہتا ہے، پوشیدہ رہتا ہے. میں کہوں جاء غلامی، میرا غلام آیا، تو غلامی فاعل ہے، مرفوع علامت رفع ضمہ کا ہے، پوشیدہ ہے. پوشیدہ ہے. اشتریت قلمی، میں اگر یا میں تکلیف طرف مضاف نہ ہو تو کیا ہوتا؟ اشتریت القلم، میں نے قلم خریدا، علامت نصب فتحہ دکھتا نہیں قلم، لیکن یہی قلم جب یا متکلم کی طرف ہو گیا اشتریت القلمی، اشتریت قلمی، میں نے اپنا قلم خریدا. تو اب بتائیے اعراب پوشیدہ ہے مفعول ہے؟ اشتریت قلمی میں قلم مفعول ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتحہ کا ہے، پوشیدہ ہے. صحیح ہے نہیں؟ پوشیدہ. جی جی آقا. کتبت من قلمی، کتبت من قلمی، من کے بعد مجرور ہوتا ہے نا قلمی، اگر ہوتا من القلمی ہوتا قلم، من القلم، لیکن یا کی طرف جب وہ قلمی تو علامت جر کسرہ پوشیدہ. تو تینوں حالتوں میں اس میں بھی اعراب پوشیدہ رہے گا. حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ، حالت نصبی میں فتحہ پوشیدہ، حالت جری میں عالیہ کسرہ پوشیدہ. صحیح ہے نہیں؟ اور تیسرا مضارع جس سے نون تاکید نہیں غیر مباشر ملا ہو. مثال کے طور پر دیکھیے 5 چیزوں میں تو نون مباشر ملتا ہے نا فعل سے ڈائریکٹ، یضرب بننا، تضرب بننا، تضرب بننا ہے نہیں، لیکن ڈائریکٹ کہاں ملتا ہے؟ دیکھیے یضربان میں کیا یضربان میں تو کیا بے سے ڈائریکٹ ملا ہوا ہے؟ یہ یضربوں کو بے سے خالی ڈائریکٹ نون ملا ہوا ہے؟ نہیں، الف ہے بیچ میں تسنیہ کا، تو غیر مباشر ہے. اب اس پہ چاہے مضارع مرفوع ہو تو یضربان نے علامت رفع ضمہ پوشیدہ، یعنی ٹھیک ہے. اور اگر لن آ جائے، لن یضربان ہے نہیں، تب بھی حذف نون اس کا حالت نصب پوشیدہ جی، اور لم آ جائے تب بھی. صحیح ہے نہیں؟ تینوں حالتوں میں، رفعی میں بھی، نصبی میں بھی، اور جزمی میں بھی. کیونکہ فعل ہے تو جزم کی بات آئے گی. یہ تو تینوں حالت. اب ہے حالت رفعی اور جری. حالت رفعی اور جری میں پوشیدہ، حالت رفعی اور جری میں پوشیدہ، یعنی فقط حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ، حالت جری میں کسرہ پوشیدہ، لیکن حالت نصبی میں ظاہر رہے گا. یہ کون سے میں ہوگا؟ اس میں منقوص میں. کس میں؟ میں جری کہہ رہا ہوں، جب اس میں منقوص فیل کرو، اسم کی بات ہے. اس میں منقوص میں تو حالت میرا پوشیدہ رہتا ہے، حالت رفعی میں، حالت جری میں. جیسے قاضی، کیا جاء القاضی، قاضی آیا، تو جاء فعل، قاضی فاعل ہے، مرفوع علامت ضمہ پوشیدہ ہے. سمعت من القاضی، من جار ہے، قاضی مجرور ہے، علامت جر کسرہ پوشیدہ ہے. لیکن جب میں نے کہا رأیت القاضیہ، رأیت، اب بتائیے علامت نصب فتحہ ظاہر ہوا نہیں ہوا؟ قاضیہ، رأیت القاضیہ، میں نے قاضی کو دیکھا، تو علامت نصب فتحہ ظاہر ہے اس میں منقوص میں، لیکن حالت رفعی میں ضمہ، حالت جری میں کسرہ پوشیدہ رہتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو جی آغا سمجھ میں آ گیا. اس میں مقصور وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اور فعل مضارع جب نون تاکید غیر مباشر ملا ہوا ہو تو تینوں حالتوں میں اعراب پوشیدہ، لیکن اس میں منقوص میں دو حالتوں میں اعراب پوشیدہ.
جی کون کون سی رفعی اور جری میں پوشیدہ؟ اور یہاں بھی دو حالتوں میں پوشیدہ ہے. کون سی؟ لیکن یہاں حالت نصب و رفع، حالت رفعی و نصبی میں. حالت رفع نصب میں کہاں یہاں پوشیدہ رہتا ہے؟ جی مضارع معتل الفی میں. مضارع یعنی وہ فعل مضارع جس کا کیا ہو؟ ناقص الفی ہو. ناقص الفی یعنی اس کے علاوہ فعل کی جگہ الف ہو، حرف علت الف ہو. تو حالت نصب میں جب آپ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یخشا. کیا کہیں گے؟ حالت نصب میں کہیں گے یخشا. آپ بتا یخشا یو یا متحرک ماقل فتح یا الف سے بدل جاتی ہے، فائدہ اعلان یاد ہو تو یخشا. اب بھی یخشا ہے سمرین فاطمہ، سمرین فاطمہ یخشا یخشیان یخشونا. تو اب حالت نفی میں 5 صیغوں میں سما آتا ہے، یا ان 5 صیغوں میں سما پوشیدہ ہے نہیں؟ یخشا میں بھی سما پوشیدہ، تخشا میں بھی، اخشا میں بھی، نخشا میں بھی سما پوشیدہ ہے حالت نفی میں. لیکن حالت نصبی میں جب آتا ہے کیا کہتے ہیں؟ نہیں یخشا. کیا کہتے ہیں؟ کبھی نہیں یخشا. علامت فتح پوشیدہ رہتا ہے. لیکن جب حالت جزمی کی بات آتی ہے تو اعراب کیا ہے؟ حذف حرف علت لم یخشا. تو اعراب ظاہر ہے نہیں ہے؟ کیا ہے؟ یا حذفیت، یا حذفیت دکھ رہی ہے نہیں؟ لہذا حالت نصب و رفع میں تو مضارع ناقص الفی میں ضمہ اور فتح پوشیدہ ہے، لیکن حالت جزمی میں علامت جزم دکھ رہی ہے یا حذف بھی. صحیح یا نہیں؟ علی اصغر، غلام علی، محمد افنان، علی عباس، صائمین، سمرین فاطمہ. ٹھیک ہے جی آقا. اب اس میں دیکھیے فقط حالت رفعی میں، حالت حالت رفعی میں دو مقام ہیں. حالت رفعی میں دو مقام ایسے جہاں تبدیلی ہوتا ہے پوشیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے آئیے بتائیے کہ مضارع ناقص واوی، ناقص واوی اور یائی میں، ناقص واوی اور ناقص یائی میں. مثلا یدعو، کیا یدعو اور یرمی. پہلے مضارع کا کردار کیجیے. یدعو وہ تھا نا بھائی، اب فوٹو کی غلطی یدعو وہ تھا، لیکن یدعو بتایا تھا واو اور یا، واو مضمومہ قبل مضموم، یا مضموم مکسور مقبل مکسور کلمے کے آخر میں ہو تو کل گر جاتا ہے. یا ٹھیک ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یدعو اور یرمی میں حالت رفعی میں جب پہلے مضارع مرفوع ہوگا تو ضمہ ان میں پوشیدہ ہوگا، ضمہ ان میں پوشیدہ ہوگا. لیکن حالت میں لن یدعو واو بن جائے گا تو نہیں، لن یدعو فتح ظاہر ہوگا، لن یرمیا فتح ظاہر ہوگا، علامت جزم واو اور یا حذف ہو جائے گی. لم یدعو اور لم یرمی تو علامت جزم بھی دکھ رہی ہے، لم آ جانے پر سے گر جاتے ہیں، علامت جزم فتح ظاہر. تو اعراب ہے صحیح، لیکن حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ ہے. ضمہ دوسرا جمع مذکر سالم جو مضاف یا جمع مذکر سالم
जमा मुज़क्कर सालिम जो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ मुज़ाफ। इसको थोड़ा सा तौज़ीह देनी पड़ेगी, फिलहाल इतना देखिए। मुस्लिमिया क्या, मुस्लिमिया, ठीक है, मुस्लिमिया। अभी मैं समझाऊंगा, फिलहाल लिख लीजिए, इसको समझाने की जरूरत पड़ेगी। मुस्लिम लिख लिया आप लोगों ने? जी आगे लिखना। स्क्रीनशॉट लेना। जी जी लिया होगा। अब आइए जी से जल्दी से। जी 7 जगह हो गई। बता दो। 1 2 3, चौथी ये रही, 4 5 भी ये रही, मुजारे नाफी से लिखी, छठा ये रहा, और 7वां ये। 7 जगहों पर एराब पोशीदा होता है। कहाँ कहाँ बोलिए? इसमें मकसूर में जो या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, मुजारे क्या है नून ताकीद गैर मुबाशिर से जब मिला हो, इसमें मनकूस में, मुजारे नाक़िस अलिफ़ी में, मुजारे नाक़िस वावी अरियाई में, जब मुज़क्कर सालिम जो या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो। फर्क यह है कि किसी में सब हालतों में पोशीदा रहता है, किसी में एक हालत में पोशीदा रहता है, और किसी में 2 हालतों में पोशीदा रहता है। जी, एक हालत में या किसी में 2 हालतों में पोशीदा रहता है, ठीक है नहीं, लेकिन पोशीदा रहता है। अब आइए इस पे, वो इस जमा मुज़क्कर सालिम जो या मुतकल्लिम की तरफ था, इसमें कहाँ पे पोशीदा है? हालत रफ़ी में। तो हालत नस्ब जर में फिर ज़ाहिर कहाँ है? हालत नस्ब जर में ज़ाहिर कहाँ है? अलामत रफ़् में ज़म्मा पोशीदा कहाँ है? असल में जमा मुज़क्कर सालिम क्या था? मुस्लिमूना था ना? बोलिए, जमा मुज़क्कर सालिम तो मुस्लिमूना था ना? तो मुस्लिमिया कैसे हो गया? समझ में आ रही है बात? मुस्लिम और से सुनिएगा, आलिया जब मुज़क्कर सालिम क्या आता? मुस्लिमूना, मुमिनूना, सईदूना, ज़ैदूना, कातिलूना, ज़ारिबूना, नासिरूना। इन्होंने कहा जब मुज़क्कर सालिम जो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ, जब या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो गया, आप जानते हैं कि तस्निया और जमा का नून इजाफत की वक्त गिर जाता है। जब वो कलिमा जिसमें जमा मुज़क्कर जो जिसमें नून हो तस्निया जमा का, वो अगर किसी चीज की तरफ मुज़ाफ होता है तो इजाफत के वक्त नून गिर जाता है। तो जब मुस्लिमूना होता तो होना चाहिए था मुस्लिमूना या, असल में होना चाहिए था मुस्लिमूना या, क्योंकि इजाफत की वजह से नून गिर जाता है तो हो जाएगा मुस्लिमूया। क्या मुस्लिम या मुस्लिम। आपने सर दूसरी सरफ में पढ़ा था, जब वाव और या कलमे के आखिर में हो, याद है कायदे, इसम से मखसूस कायदे सरफ सादा में, कि कब वाव या से बदल जाती है। उनमें से एक है कि जब वाव और या कलमे के आखिर में हो और पहला साकिन हो। वाव पहले है, सैयद, सैबिद वगैरह याद है, उनमें से पहला साकिन हो। फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाव है या, जो भी पहले हो साकिन हो। छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे, जी, चाहे वाव पहले हो चाहे या पहले हो, बदलेगा वाव ही या से, ठीक है। अब ये वाव या से बदल गया, और जब वाव या से बदल गया, आप जानते हैं कि 2 या एक जगह होगा तो क्या होगा? वाव और या जब क्या हो गया? मुस्लिम मुय्या। इस मखसूस सर्फ सादा में कि जब या ऐसा हो और मामूल
ہو تو یا کسرے سے بدل جاتا ہے یا کی مناسبت سے ہو گیا مسلمیہ. اب سمجھ میں آیا کیسے ہوا وہ مسلمیہ. اب جب ہم کہیں جاء مسلمیہ جاء مسلمیہ جی تو بتائیے جی آغا. حالت رفع میں جب مذکر سالم اعراب واو ہوتی ہے کہاں ہے واو؟ پوشیدہ ہے. لیکن حالت نصب و جر میں ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں جب تسنیہ میں جب مذکر سالم میں یا ہوتی ہے. یا ہے یا نہیں مسلمیہ یا موجود ہے مسلمی یا تو متکلم کیا اس سے پہلے جو یا ہے واو کی یا سے بنتا ہے تو وہ ظاہر ہے نہیں کہ حالت نصب میں یا حالت نصب و جر میں یا ظاہر ہے لیکن حالت رفع میں واو پوشیدہ ہے. حالت رفع میں پوشیدہ ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دیکھیں کتنے جی آغا آگے ہے. مسلمونا پہلے ہوا مسلمونا یا پھر ہو گیا نون اضافت کی وجہ سے گریا مسلمویا پھر ہو گیا واو کو یا سے بدل کے پھر یا کو یا میں ادغام مسلمویا پھر یا کی وجہ سے ما قبل پہ ضمے کو کسرے سے بدل گیا ہو گیا مسلمیہ. تو مسلمیہ اس میں کیا تھا مسلمونا یا تھا یا نون گرا اضافت کی وجہ سے واو بدلی یا کی وجہ سے اور یا کو یا میں ادغام کر دیا پھر اس پہ واو کو ضمے کو کسرے سے بدل دیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب بتائیے حالت رفع میں واو پوشیدہ ہے یا نہیں مسلمیہ میں؟ جی آغا. جاء مسلمیہ جی آغا. لیکن حالت نصب و جر میں یا دکھ رہی ہے نہیں. جی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہ خدا حافظ آغا. السلام علیکم. ٹھیک ہے.